مانچسٹر میں حضرت مجدد الافسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ عرس مبارک میں عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے راجہ واجد کی یہ رپورٹ۔ مانچسٹر میں حضرت مجدد الافسانی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عرس مبارک میں نامور علماء کرام، نعت خوان حضرات اور عقیدت مندوں نے بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ جب چاہو مدینے میں بہت ہے بس تمہارا ایک اشارہ پاکستان سے حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری نقشبندی مجددی نے خصوصی طور پر عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کی۔ محمد احمد اشرفی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا۔ اپنے ورگا جیڑا سمجھے اپنے ورگا جیڑا سمجھے اپنے ورگا جیڑا سمجھے سمجھ نہیں ہوں اس موقع پر علماء کرام نے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے حالات و زندگی پر اردو اور انگلش میں روشنی ڈالی۔ حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری نقشبندی مجددی نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام نے دین اپنے اعلیٰ اخلاق، کردار اور محبت سے پھیلایا۔ برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام نے جو دین پھیلایا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے دین پھیلایا۔ زور، جبر اور تلوار اور ڈنڈے سے دین نہیں پھیلا۔ یہ تو جسٹ گمراہی کی باتیں ہیں، گمراہی کی باتیں ہیں کہ ہم بم چلا کے مسلمانوں کی حیبت تاری کر دیں گے۔ تو تمام دنیا کے اندر مسلمانوں کو انہوں نے خطرے کی علامت بنا دی ہے، ان دہشت گردوں نے۔ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دین کا ان سے تعلق ہے۔ ہم صرف ان صوفیاء کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے دین پھیلایا ہے، اپنی گفتار سے، پیار سے، محبت سے۔ شرک پوشی میں جائیں، میں لمبی باتیں نہیں کرتا، غوث پاک کی باتیں کریں، داتا صاحب کی باتیں کریں، ہر بات کے اندر حسن ہے، لیکن وہ باتیں تھوڑے فاصلے کی ہیں۔ Protector, helper, and one of the famous meaning it has is friend. Awliya Allah, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. Starting from the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Sayyidina Umar Farooq radiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu, and Mawla Ali karramallahu wajhahul kareem radiyallahu ta'ala anhu. From that time, after them, it was the time of Tabi'een. And from the Tabi'een, the most famous Tabi'i is Hazrat Hassan Basri radiyallahu ta'ala anhu. حضرت پیر طریقت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک نے اس عرس مبارک کو شروع فرمایا تھا آج سے 35-36 سال پہلے، اور بڑا عرصہ یہ عرس حضرت تبدیل نورانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیر روحانی سراپا ہی حضور کی سنت اور حضور کے عشق میں گری شخصیت۔ 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری نقشبندی مجددی اور دوسرے شرکا کا کہنا تھا کہ صوفیاء کرام نے اپنے کردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ڈھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ بزرگان دین کا یہی پیغام ہے جنہوں نے اپنے عمل سے، کردار سے، اخلاق سے تبلیغ فرمائی ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں جو دین پھیلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صوفیاء کرام نے اپنے اخلاق کے ساتھ دین پھیلایا ہے، اور ہم صوفیاء کے ماننے والے اسی بات کا پیغام پھیلاتے ہیں کہ دین ڈانگوں سے، سوٹے سے، تلوار سے، بندوق سے نہیں پھیلا، دین اخلاق سے، محبت سے اور اپنے کردار سے پھیلا ہے۔ اولیاء کرام کی جو محبت ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے، اس کو اجاگر کیا گیا، اور اس کے لیے
ہم سب سے دعا گو ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبت سے جو کہ ہمیں شرکپور شریف سے نصیب ہوئی اس کی نسبت سے آج میاں صاحب نے جو والہانہ خطاب فرمایا اس کو آنے والی نسلوں تک یاد رہا. We talked about why it is important to talk about the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. These friends, they spread the deen of Islam and they showed us the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and how can we follow the teaching of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی امام ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی سنتوں کا احیاء کیا، سنتوں کو زندہ کیا اور سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے. آج جو محفل ہوئی اولیاء کرام کے ذکر کے حوالے سے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم اولیاء کرام کی زندگیوں کو نہیں اپنائیں گے اس پرفتن دور میں سکون سے انسان نہیں رہ سکتا. ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک اپنی زندگیوں کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر نہیں چلائیں گے سکون نہیں مل سکتا. محفل کے آخر میں ختم شریف پڑھا گیا اور تمام امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، بے شک اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہی ہم سب کی بقا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مینچسٹر.